اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بوران جرکوتائے کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے آہ میرے بھائی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر وہ چیختے ہوئے کہتا ہے کمرال ابدال۔ یہ سن کر کمرال ابدال فوراً سے وہاں پر آ جاتے ہیں اور جرکوتائے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں سپاہیوں فوراً اسے اندر لے چلو، جس کے بعد سپاہی جرکوتائے کو وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان اور اولف ایک دوسرے کا آمنا سامنا کر رہے تھے۔ عثمان ایک وار کر کے اولف کو زخمی کر دیتا ہے۔ اسی دوران پیچھے سے ترگت کہتا ہے آج یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اولف، نہ کوئی قیدی بنے گا اور نہ ہی کوئی تبادلہ ہوگا، صرف اور صرف موت ہوگی۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بالکل تم اکیلے نہیں جاؤ گے، فرگ وہاں پر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، میں تمہیں بھی وہیں پر بھیج دوں گا۔ یہ سن کر اولف غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور عثمان پر وار کرتا ہے، لیکن عثمان اس کے ٹانگ پر وار کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے۔ جب عثمان اس پر دوسرا وار کرتا ہے تو اولف کا تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ پھر تھوڑا ہی مقابلہ کرنے کے بعد عثمان اسے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ کر اولف کو مارنے لگ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تم نے کتنے مظلوموں کا حق کھایا۔ پھر وہ مارتے ہوئے کہتا ہے کتنے یتیموں کا حق کھایا، تمہاری موت انصاف کی ضامن ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اسے مسلسل مارنے لگتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے ہر کسی کا یہی انجام ہوگا، ہماری چیز ہماری ہی رہے گی لیکن تمہارے حصے میں صرف موت آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے دوبارہ مارنے لگ جاتا ہے، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان کے سپاہی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور ایک ایک کر کے کافروں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ کافی دیر مقابلہ کرنے کے بعد وہ بہت ساروں کو مار دیتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں انہیں قیدی کر لیتے ہیں، جس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان اپنی تلوار کا بوسہ لیتا ہے اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، جس کے بعد تمام سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور پورا قلعہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ اندر خواتین جا رہی تھی، اسی دوران کچھ سپاہی ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ملن خاتون کہتی ہیں آؤ تمہیں بھی جہنم کی طرف روانہ کرتے ہیں، لیکن اسی دوران ان کے پیچھے سے بھی سپاہی آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر پیچھے والے جیسے ہی حملہ کرتے ہیں، اسی دوران اسمہان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اسمہان سلطان تو تم کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہی ہو۔ اسمہان سلطان کہتی ہے ماضی میں رہ گیا بالا خاتون۔ ملن خاتون کہتی ہیں اب ہم پیٹھ سے پیٹھ ملا کر لڑ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی پیٹھ میں خنجر گھوم تو۔ اسی دوران ایک سپاہی پیچھے سے ملن خاتون والوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو اسمہان سلطان خنجر سے وار کر کے اسے وہیں پر ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے جب میں خنجر اٹھاؤں گی تو سامنے سے اٹھاؤں گی۔ اسی دوران ایک سپاہی اسمہان سلطان پر حملہ کرنے لگتا ہے تو ملن خاتون اس پر حملہ کر کے اسے بھی وہیں پر ختم کر دیتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے ہماری طرف سے بھی ایسا ہی ہوگا، جس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہاں نعمان اکتم کو قیدی کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اکتم بار بار گر جاتا ہے تو وہ اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوسری جانب بیناگول میں فتح کے بعد تمام جگہوں پر کائی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں، جس کے بعد عثمان کہتا ہے نہ تو ہم نام کے لیے لڑتے ہیں اور نہ ہی شہرت کے لیے، ہم صرف نظام عالم کے لیے زمین حاصل کرتے ہیں، کفار کے صفوں کو منتشر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، ہمارے بعد والوں کے لیے میراث بنے گا، لیکن جو کوئی بھی ہماری میراث کو لینے کی کوشش کرے گا تو پھر پتھر پر پتھر اور کاندھے پر سر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی نعرے لگانے لگتے ہیں عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد۔ جس کے بعد الجک بینگے خاتون سے کہتی ہے والدہ کیا ہوا؟ بینگے خاتون کہتی ہیں کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے، تمہارے بابا تو ایسا نہیں کرتے تھے، اگر جنگ کا کہتے تھے تو سب سے پہلے نکلتے تھے۔ الجک کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، وہ جلدی یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں عثمان کہتا ہے لے آؤ اس کتے کو، جس کے بعد بوران والے اولف کو وہاں پر لے آتے ہیں۔ عثمان اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میں سے ایک مقابلے میں آئے یا 1000 آئے، ہم اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے تم سب میرے خلاف متحد ہو جاؤ لیکن تمہارا انجام یہی ہوگا۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے میری زندگی جنگوں میں گزر گئی، تمہاری طرح کے میں ہزاروں کو ختم کر چکا ہوں، بازنطینی اس سرزمین کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے، تم نعمان اور اندرینیکوس کے بیچ میں پھنس گئے ہو، تمہاری موت بہت قریب ہے۔ عثمان کہتا ہے ہمارے مقصد کی وجہ سے موت ہمیشہ ہمارے قریب رہتی ہے، موت ہمارے لیے ملاقات اور شہادت ہمارے لیے دعوت ہے، لیکن تمہاری موت آج ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر عثمان اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ دوسری جانب نعمان اکتم کو لے کر ایناگول کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب نعمان آ رہا ہے۔ یہ سن کر اولف خوش ہو جاتا ہے اور باقی سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اولف عثمان سے کہتا ہے تمہارے پاس اتنی جرت نہیں کہ نعمان کے دوست کو نعمان کے سامنے مار سکو۔ اسی دوران نعمان اپنے آدمیوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ نعمان کہتا ہے آج ہم دونوں کے ہاتھ اچھا شکار لگا ہے عثمان۔ یہ کہہ کر وہ اکتم کو آگے پھینکتا ہے۔ یہ دیکھ کر بینگے خاتون اور الجک بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اولف کہتا ہے یہ احمق سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے مار سکتا ہے۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے یہ غلط سوچ رہا ہے، بالکل اپنے پیچھے موجود والدہ سلطان کی طرح، وہ بھی غلط طرف کا انتخاب کرتی ہے، پہلے اس نے مجھے سونا پیش کیا، اب اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اسمہان سلطان کہتی ہے میرا انتخاب غلط نہیں، میں اپنی غلطی سے لوٹ آئی ہوں۔ یہ سن کر نعمان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان اگر اکتم کی جان کی کوئی قیمت نہیں تو مار دو اولف کو۔
یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار اوکتم کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اوکتم کہتا ہے جناب ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر۔ پھر اوکتم کہتا ہے ہم شہید کیوں ہوتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے تاکہ اس نظام کو دنیا بھر میں پھیلایا جا سکے۔ پھر اوکتم کہتا ہے جینے والا کس لیے جیتا ہے؟ عثمان کہتا ہے کزل علما کے لیے۔ اوکتم کہتا ہے تو پھر یہ بوڑھا بھیڑیا آج موت کو گلے لگا رہا ہے۔ خبردار عثمان صاحب، شہادت کی آرزو کرنے والے کو اس کتے کے برابر مت سمجھنا اور اسے ہرگز معاف نہیں کرنا۔ یہ سن کر عثمان کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ نعمان کہتا ہے اولف کو آزاد کر دو عثمان، ورنہ اوکتم صرف ابتدا ہوگا، تمہاری نسل کو برباد کرنے تک میں نہیں رکوں گا۔ یہ سن کر اسمیان عثمان کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم قلعہ لینا چاہتے تھے سو ہم نے لے لیا، اولف کو ہم بعد میں مار دیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے نہیں، یہ آج ہی مرے گا، جس کے بعد اسمیان پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ نعمان کہتا ہے خبردار عثمان، ایسا مت کرنا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہم صرف ایک ہی قانون کے وفادار ہیں، ظالم پر رحم، مظلوم کے ساتھ غداری ہے۔ نعمان کہتا ہے تمہاری تلوار صرف اولف پر نہیں بلکہ اوکتم کی گردن پر بھی وار کرے گا۔ عثمان کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا، لیکن ایک فرق ہے، اگر اولف مرے گا تو لاش بنے گا، لیکن اگر اوکتم صاحب مرے تو یہ شہید کہلائیں گے۔ پھر عثمان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بتاؤ موت سے ڈرنے والا کوئی ہے؟ یہ سن کر تمام سپاہی کہتے ہیں کوئی نہیں جناب۔ عثمان پھر سے کہتا ہے موت سے ڈرنے والا کوئی ہے؟ سپاہی دوبارہ کہتے ہیں کوئی نہیں۔ پھر وہ بینگی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے موت سے ڈرنے والا کوئی ہے؟ بینگی خاتون کہتی ہے نہیں۔ الجک بھی کہتی ہے نہیں۔ پھر اوکتم بھی کہتا ہے نہیں، موت سے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ عثمان کہتا ہے اب اولف کو غور سے دیکھو، اس کا انجام غور سے دیکھو۔ یہ کہہ کر عثمان ایک ہی وار کر کے اولف کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے اور وہ وہیں پر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اوکتم کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے اور پھر نعمان وار کر کے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اوکتم صاحب شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر بہنگی خاتون بہت کرب میں تھی، جبکہ الجک کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ عثمان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس کے بعد تمام سپاہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگتے ہیں۔ نعمان کہتا ہے تم نے جو کیا ہے یہی تمہارا انجام ثابت ہوگا عثمان۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہم سب مر جائیں گے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں مارنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔